یہ ہمارا قرآن میں مہارت کا سفر سیریز کے 5ویں مرحلے کا دوسرا سیشن ہے۔ پچھلی بار ہم نے 5واں مرحلہ شروع کیا تھا جو موٹے اور باریک حروف کے بارے میں تھا۔ ہمارا پہلا سیشن موٹے حروف اور ان کے درجات پر تھا، اور آج ہم باریک حروف پر نظر ڈالیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی بار سیکھا تھا کہ تمام عربی حروف کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: موٹے حروف، باریک حروف اور وہ حروف جو دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ خص، ضغط، قز والے حروف ہمیشہ موٹے رہتے ہیں، یعنی حروف مفخمہ کہلاتے ہیں۔ اب باریک حروف کی بات کریں تو یہ بنیادی طور پر عربی کے باقی تمام حروف ہیں سوائے 3 حروف کے: الف، لام اور را۔ یہ 3 حروف کبھی موٹے اور کبھی باریک ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شین، سین، کیف اور باقی سب حروف باریک حروف ہیں۔ ان کے ساتھ آپ بالکل اس کے برعکس کریں گے جو ہم نے پچھلے سیشن میں سیکھا تھا، یعنی آپ اپنے منہ کے اندر کوئی اضافی جگہ نہیں چھوڑیں گے تاکہ آواز کو زیادہ باریک بنایا جا سکے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کیفر نہ کہ کفر، اور ہم کہتے ہیں شیطان نہ کہ شیطان۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں حج نہ کہ حج وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے منہ کو اندر سے جتنا ممکن ہو چھوٹا رکھیں گے۔ اگر آپ کو کسی حرف کو باریک بنانے میں دشواری ہو تو کوشش کریں کہ اسے مسکراتے ہوئے ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے نتائج ملیں گے۔ آخر میں ہم ان 3 حروف میں سے ایک پر نظر ڈالیں گے جو کبھی موٹے اور کبھی باریک ہو سکتے ہیں۔ ان میں سب سے آسان الف ہے، اور یہاں ہمیں 2 چیزوں کے درمیان فرق پر زور دینا ہے: الف اور حمزہ۔ الف اور حمزہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ حمزہ ایک ایسا حرف ہے جو ہمیشہ باریک رہتا ہے کیونکہ یہ خص، ضغط، قز کے حروف میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہ ہمیشہ باریک رہے گا اور ہمیشہ اے کی طرح ادا کیا جائے گا، نہ کہ او کی طرح۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن، اے، قرآن نہ کہ قرآن۔ اس مثال کو دیکھیں تاکہ یہ اور واضح ہو جائے۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل۔ یہاں ہم نے کہا اصحاب نہ کہ اصحاب۔ او غلط ہے، اے درست ہے، اور ہم کہتے ہیں قرآن، اور ہم یہ نہیں کہتے ھذا القرآن۔ یہ تلفظ کم از کم حفص عن عاصم کی قرات کے لیے درست ہے۔ تو یہ تھا حمزہ کا معاملہ۔ یہ الف نہیں ہے اور یہ ہمیشہ باریک رہتا ہے، لیکن یہاں جس الف کی بات ہو رہی ہے وہ ہے جس پر اوپر یا نیچے کوئی علامت نہ ہو۔ اب الف کے بارے میں، الف کبھی موٹا اور کبھی باریک ہوتا ہے۔ یہ ایک سادہ سے اصول پر منحصر ہے۔ یہ اس حرف پر منحصر ہے جو اس سے پہلے آ رہا ہے۔ الف ہمیشہ اس حرف کی پیروی کرے گا جو اس سے پہلے آئے۔ دوسرے لفظوں میں اگر الف سے پہلے موٹا حرف آئے تو الف بھی موٹا ہو جائے گا اور آپ اسے آ کی طرح پڑھیں گے، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف آئے تو الف بھی باریک ہوگا اور آپ اسے اے کی طرح پڑھیں گے۔ لیکن اگر الف کسی لفظ کے شروع میں آئے تو پھر کیا کریں؟ اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ الف کبھی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ لفظ کے شروع میں جو آتا ہے وہ حمزہ ہے جو ہمیشہ باریک ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے وضاحت کی۔ اس لیے الف لفظ کے آغاز میں نہیں آتا۔ ان مثالوں کو دیکھیں تاکہ یہ بات اور واضح ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہاں الف سے پہلے شین آیا ہے جو باریک حرف ہے، اس لیے الف بھی باریک ہوگا
ہم کہیں گے شا نہ کہ شا۔ اگلی مثال، فأصبح في المدينة خائفا يترقب۔ یہاں ہم الف کو آ کی طرح ادا کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے خا آیا ہے جو موٹا حرف ہے، اسی لیے ہم کہیں گے خائفا نہ کہ خائفا۔ آخری مثال، قال قائل منهم۔ اسی طرح یہاں الف سے پہلے قاف آیا ہے جو موٹا حرف ہے، اسی لیے دونوں الف کو آ کی طرح پڑھا جائے گا، قال اور قائل۔ تو عربی کے حروف یا تو موٹے ہیں یا باریک۔ موٹے حروف کا مجموعہ ہے خصہ، ضغط، قز، اور باریک حروف باقی تمام حروف ہیں سوائے 3 حروف کے، الف، لام اور را۔ الف حمزہ کے برابر نہیں ہے اور یہ اپنے سے پہلے آنے والے حرف کے مطابق کبھی موٹا اور کبھی باریک ہوتا ہے۔ اب وقت ہے اس سیشن کی تلاوت کا۔ آج کی تلاوت سورۃ الشورى سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير۔ أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ اور اب اس سیشن کے سوالات کا وقت ہے۔ آج کے سوالات 25ویں پارے سے ہیں۔ پہلا سوال، اور وہ فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں ٹھہراتے ہیں، کیا انہوں نے ان کی تخلیق کو دیکھا ہے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھا جائے گا اور ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دوسرا سوال، ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم نے خبردار کیا۔ کیا آپ ان تراجم کے مطابق آیات ڈھونڈ سکے؟ کمنٹس میں بتائیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی سیشن نمبر 3 میں۔